बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, शेख मोहम्मद अमीन साहब, जिनके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, उनसे छोटे मोटे मैंने इख्तलाफात किए हैं। कुछ वीडियोस में मैंने अपने ख़यालात का इजहार किया है उनके बारे में, तो कुछ में मैंने अपने बचपन का ज़िक्र किया, उनके साथ अपनी अक़ीदत का ज़िक्र किया है। तो वहीं पर ही मैंने ये सोचा, ये कल परसों ही अभी 1-2 दिन हुए हैं, मेरे ज़हन में बात आई कि जहाँ पर मैंने छोटे मोटे इख्तलाफात का ज़िक्र किया है, वहाँ पर जो इस लेवल की उनमें खूबियाँ पाई जाती हैं, मतलब कि जो अच्छाइयाँ थीं मुझे वो भी बयान करनी चाहिए। ना कि ये कि एक शख्स जिसने दीन की खिदमत की, चाहे वो जिस लिहाज से भी की, उसमें ख़राबियाँ भी हैं, उसमें अच्छाइयाँ भी थीं, उसमें बुराइयाँ भी थीं, तो मैं सिर्फ़ बुराइयों को बयान करता रहूँ और अच्छाई बयान ना करूँ, तो ये मैंने सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ। कल को अल्लाह ताला के हाँ मुझे इस चीज़ का जवाब देना है। अगर मैं एक शख्स की सिर्फ़ बुराई बयान कर रहा हूँ, उसकी मैं अच्छाई बयान नहीं कर रहा, तो ये गलत बात है। हाँ, मैंने इतना ज़िक्र किया है, मैंने बड़ी जगह पर बताया है, जहाँ भी मैंने इख्तलाफात किए हैं, मैंने ये बात इस बात का ज़िक्र किया है कि ये जो मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, ये ओवरऑल मुझे मतलब उनसे मतलब नफ़रत नहीं है, या मैं ओवरऑल उनसे मतलब ये इख्तलाफात नहीं है मुझे, ये 1-2 बातें हैं या कुछ ज़्यादा बातें हैं जिनसे मुझे इख्तलाफात हैं। तो इस लिहाज से ये मैं बात करता था। बाकी मैं उनकी अच्छाई नाम लेकर बयान नहीं करता था, वैसे बता दिया करता था कि उनमें अच्छाइयाँ भी हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं उनका ज़िक्र भी कर दूँ यहाँ पर। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि मैं वीडियो एक बना दूँ, और जो कुछ अच्छी बातें थोड़ी बहुत अभी मेरे ज़हन में हैं, तो मैं उनका ज़िक्र कर दूँ और आवाम को उससे आगाह कर दूँ। बाकी इंशाअल्लाह इससे आगे जो वीडियोज़ आएँगी, वो जो अकायद के मुतल्लिक़ मुझे उनसे इख्तलाफात हैं, उन पर आएँगी। या तो मैं सिर्फ़ एक ही वीडियो बना दूँगा, या थोड़ी ज़्यादा हो जाएँगी। तो वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे कि कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी। फ़िलवक़्त हम ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे उनमें बात जो बहुत अच्छी लगी, जो वो लेकर चल रहे थे जिस चीज़ को, वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर देते थे, वो है मेरे भाई दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इतना ही दुरूद शरीफ तालीम फ़रमाते थे, यही उन्होंने अपने जो अज़कार कार्ड हैं उन पे और हर जगह पर, और यही सिर्फ़ पढ़ाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे ये अधूरा है दुरूद शरीफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल इसमें शामिल नहीं है, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी दुरूद शरीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम है ये। और हमें दिल से मोहब्बत है इन लाइन से भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये भी बहुत प्यारी हैं, और अवाम को इन्होंने इसकी तरफ लगाया, अवाम को इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कसरत करने की तरग़ीब दिलाई, अवाम को इन्होंने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तस्बीहां, और ये मतलब वो यही तालीम दिलवाते थे, यही तालीम देते थे कि जैसे भी है, जिस हालत में भी हैं, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती थी कि वो दुरूद शरीफ की तालीम देते थे, इस पर इतना ज़्यादा ज़ोर देते थे, और इनकी वजह से अवाम दुरूद शरीफ में कसरत करती है, अवाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ती है, दुरूद व सलाम भेजती है, उनकी वजह से कि उन्होंने अवाम को इस तरफ लगाया। ये नंबर 1 पे थी अच्छी बात जो मैंने आपको बता दी, दुरूद शरीफ की कसरत, दुरूद शरीफ से उनकी अपनी मोहब्बत और अवाम को इसके साथ लगाना। दूसरी बात, वहाँ पर मैं ख़ुद भी जाता रहा हूँ 381, और बचपन मैंने गुजारा है। तो उसके बाद कुरान और सुन्नत का जब से तारुफ़ हुआ, तो उसके बाद कम कर दिया। चंद एक मरतबा शायद एक बार जनाज़े पे गया हूँ, और पीछे शायद मैं नहीं गया, मुझे नहीं याद पड़ता। तो मैंने वहाँ पर जाकर जो देखा है, जो सुना है, तो इस हवाले से औरतों और मर्दों के इख्तिलात के हवाले से, तो वो मुझे सिस्टम बहुत पसंद आया है। वो ये है कि औरतों और मर्दों का वहाँ पे इख्तिलात नहीं है, मतलब ये औरतों और मर्दों का इकट्ठा सिस्टम नहीं है। जैसे ये आस्थानों पे होता है ना, पीरों के ये अड्डों पे होता है, और पाकिस्तान में ये जो नाम नहाद पीर हैं उनके दरबारों पे, और जो ज़िंदा भी हैं उनके पास जो होता है कि मर्द और औरत इकट्ठे घूम रहे होते हैं भाई।
ایسے بڑے بڑے جعلی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بھائی، جن کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی انہوں نے دین کی بات کرنی نہیں ہوتی، اور جو کرتے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے جو آستانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر مرد و عورت اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ وہاں پر مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہے، یہ اکٹھا سسٹم نہیں ہے، وہاں پر پردے کا اہتمام ہے، وہاں پر عورتیں علیحدہ ہیں، مرد علیحدہ ہیں، تو یہ سارا سسٹم مجھے بہت اچھا لگا یہ چیز۔ تیسری بات جو مجھے شیخ محمد امین صاحب کے متعلق پتہ چلی، جو میں نے آبزرو کی، یہ میں اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں باتیں، اگر ان میں کوئی بات غلط ہو تو میری تصدیق کر دیجئے گا، اور جو کوئی آپ لوگوں کو بھی اچھائی پتہ ہو ان کی تو وہ مجھے بتائیے گا، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوئی، ٹھیک ہوئی، تو میں وہ انشاءاللہ ویڈیوز پہ بنا دوں گا، میں اس کا ذکر کروں گا، میں چھپاؤں گا نہیں اسے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا اگر کوئی مجھ سے رہ گئی ہو، میرے ذہن میں 2-4 ہیں، میں صرف وہی بتاؤں گا۔ تیسری یہ بتا رہا ہوں کہ شیخ محمد امین صاحب عورتوں سے نہیں ملتے تھے، مطلب ادھر جو پیر ہیں یہ بھائی عورتوں کے سروں پہ ہاتھ، ایون دیٹ کہ عورتوں سے مصافحہ تک بھی کئی جاہل لوگ کر لیتے ہیں یہاں تک، اور سروں پہ ہاتھ تو یہ تو عام باتیں ہیں نا، عورتوں کو سامنے بٹھانا، تعویذ دھاگا دینا، یہ کرنا وہ کرنا، دم درود، یہ سب کچھ، تو یہ بڑا غلط سسٹم ہے پاکستان میں، لیکن یہ میں نے چیز وہاں پر نہیں دیکھی، یہ ان میں اچھائی تھی، جس کا میں تیسرے نمبر پر ذکر کر رہا ہوں کہ عورتوں سے وہ نہیں ملتے تھے، اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات تھی، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے، درود شریف کی، یہ پردے کا سسٹم کروانے کی، عورتوں سے نہ ملنے کی۔ نمبر 4 پہ یہ مونچھوں کا سسٹم آتا ہے، ان کے جو بھی ہیں نا، مطلب ان کے موردین ہیں جو ان سے ان کے ساتھ عہد میں تھے، وہ عہد کروایا کرتے تھے وظائف وغیرہ کا اور ان چیزوں کا، تو وہ انہوں نے اپنے جو آگے ہیں فالوورز کہہ لیں، جو بھی ہیں، تو انہیں یہی ترغیب دلاتے تھے کہ یہ جو مونچھیں ہیں نا، یہ آپ نے پست کر کے رکھنی ہے، یہاں سے اتار کر ہونٹوں سے، اور یہاں سے آپ نے کٹ لگا لینا ہے، مطلب یہ میرے یہاں تک بڑی ہوئی ہیں نا، تو یہاں سے کٹ لگا لینا، مطلب یہ نوکیں بالکل بھی نہ ہو جو ہم تاؤ وغیرہ دیتے ہیں، یہ چیزیں تو مجھے اچھی لگی یار، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مونچھوں کو پست کیا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے، تو یہ داڑھی بڑھانا داڑھی فطرت سے ہے، کچھ ایسی بھی حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف فرمائے، اور مونچھیں پست کرنا، تو حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے، تو یہ چیز مجھے اچھی لگتی تھی کہ وہ مطلب یہ مونچھوں والا جو ہے نا کنسیپٹ، اس سے عوام کو نکالتے ہیں، ان کے بہت سے مریدین انہیں میں نے دیکھا ہے، پہچان ان کی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یہاں سے کٹ لگائے ہوتے تھے اور یہ نوکیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، یہاں سے یہ جو میری نکلی ہوئی ہیں نا، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اور یہاں سے بالکل صاف ہوتی تھی مجھے، تو یہ چیز اچھی لگی تھی مجھے۔ 5ویں بات، وہاں پہ ہم جاتے تھے تو وقت ہم نے گزارا ہوا ہے وہاں پہ، پورا دن وہاں پہ گزارا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ وہاں پہ 5 نمازوں کی پابندی ہوا کرتی تھی، صرف یہی نہیں کہ وہاں کی انتظامیہ پڑھتی تھی، بلکہ جو وہاں پہ گئے لوگ تھے ان کے لیے بھی انتظام اور باقاعدہ 5 نمازوں کی وہاں پہ پابندی کروائی جاتی تھی باقاعدہ، لیکن یہ موسٹلی جگہوں پر نہیں ہوتا پاکستان میں، یا آستانوں وغیرہ پر یہ کام نہیں ہوتا، کوئی پڑھے نہ پڑھے، لیکن وہاں سب کے لیے انتظام کیا جاتا تھا، جہاں بھی عوام بیٹھی ہوتی تھی انہیں 5 وقت کی نماز پڑھائی جاتی تھی، اور یہ بہت اچھی بات تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ 6ٹھی بات، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک نصیحت کی جو میری کانوں نے سنی اور میری نظر کے سامنے سے گزری، تو میں نے سوچا اس کا بھی ذکر کر دوں، وہ بھی اس میں شامل کر دوں، تو وہ قبر کے متعلق تھی، شرک کے متعلق تھی، وہ ان سے جو اختلافات ہیں ہمارے، ان کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ کر میں اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک اچھائی مجھے لگی، بہت اچھی بات لگی، چاہے انہوں نے جس انداز سے بھی کہا، جو بھی کہا، وہ کئی لوگوں کو اس میں سے اعتراضات مل سکتے ہیں، کئی لوگ اعتراضات نکال سکتے ہیں، لیکن میں اس پازیٹیو چیز کو بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے قبر کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب بھی دلائی تھی کہ میری قبر کو یہ میلہ وغیرہ نہ لگا لینا اس پہ، اور اس پہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا، کچھ اس طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف فرمائے جی، مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں اس حدیث میں کیا آتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قبر کو یہ بت نہ بنا دینا، مطلب کہ ایسے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، میری قبر پہ یہ نہ ہو کہ آ کر مطلب وہ تم لوگ دعائیں مانگنا شروع کر دو، یہ سب چیزیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو انہوں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ میری قبر کے ساتھ بھی ایسا کام نہ کرنا، اگر تم نے یہاں پر آ کر کوئی میلہ کیا، کوئی یا شیخ کیا یا مجھ سے کچھ مانگا یا ایسا کچھ کیا تو میں اس عمل سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا جواب دہ نہیں ہوں گا جو آپ لوگوں نے ہمارا گھر آ کر ادھر میرے اس قبر پر کیا۔ تو اس سے آگے جو قبر بنانے کا مسئلہ ہے جو انہوں نے بنائی ہے، جس طریقے سے عوام وہاں پہ جاتی ہے آتی ہے، یہ سب کچھ اگر یہ کل کو مسئلہ ہوگا تو یہ اللہ پاک بہتر جانے اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ میری نظر میں جو ہوگا وہ تو میں ادھر بیان نہیں کروں گا، کیونکہ میں فی الوقت پازیٹیو چیزیں بیان کر رہا ہوں، تو یہ پازیٹیوٹی کے متعلق ہے یہ ویڈیو، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں یہ باتیں بیان کریں گے۔ تو یہ بات مجھے اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو بھائی یہ شرک والا اڈا نہ بنا دینا، میری قبر کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا، یہاں پہ آ کے مانگنا نہ شروع کر دینا، یہاں پہ آ کے فلاں 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 مطلب ایسے کام نہ شروع کر دینا۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے شرک سے بچنے کی ترغیب دلائی، انہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ آ کے یہ کام نہ کرنا، یا شیخ یا ایسا کچھ مطلب مجھ سے مانگنے والا یا کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرنا، بھائی میں تمہارے عمل سے بری ہوں گا، میں تمہارے عمل سے اعلان برات کرتا ہوں اگر تم نے ایسا کچھ کیا۔ تو یہ کچھ اچھی باتیں تھیں جو میں نے بیان کر دیں، اور یہ تھوڑی مطلب وہ پازیٹیوٹی کی طرف تھیں، اچھی باتیں تھیں، شریعت کے مطابق تھیں، تو میں نے ان کا ذکر کر دیا۔ اب انہی باتوں میں سے کوئی ایسی باتیں بھی ہیں جو جن سے مطلب وہ شیخ صاحب منع فرما کر گئے ہیں، لیکن وہ کل کو ہوں گی میرے اندازے کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے تو وہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم آگے آنے والی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔